اندھیری رات ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، لیکن زمین پر ایک چراغ بجھنے کو ہے۔ بغداد کی گلیوں میں سناٹا ہے، مگر ایک گھر میں سجدے کی حالت میں ایک مرد خدا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ ہے جس نے علم کو نظام دیا، فقہ کو بنیاد دی اور امت کو ایک راستہ دکھایا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جنہوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک عالم کی کہانی نہیں، یہ ایک انقلاب کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جو کوفہ کی گلیوں سے شروع ہوا اور بغداد کے قید خانے میں ختم ہوا، مگر اس کا اثر آج بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں میں موجود ہے۔ سال 80 ہجری کوفہ کے ایک متوسط گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے نعمان، کنیت ابو حنیفہ۔ ان کے والد ثابت ایک تاجر تھے اور ان کے دادا نعمان بن مرزبان کابل کے اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ فارسی النسل تھے، مگر ان کا دل عربی روح سے لبریز تھا۔ امام ابو حنیفہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں انہیں دعا دی گئی، اللہ تمہاری نسل میں برکت دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور نعمان وہ چراغ بنے جس کی روشنی صدیوں تک پھیلتی رہی۔ کوفہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نعمان کا ذہن عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ سوال کرتا، غور کرتا اور ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ان کے اندر علم کی پیاس تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ابتدا میں انہوں نے تجارت کو اپنایا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن کوفہ کے مشہور محدث شیخ عامر شعبی امام ابو حنیفہ سے ملے۔ ان کی ذہانت کو دیکھ کر کہا، تجارت چھوڑو، علم کی طرف آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نعمان نے علم کی دنیا میں قدم رکھا۔ انہوں نے علم حدیث، علم کلام اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ، مدینہ، شام، ہر جگہ گئے، ہر عالم سے سیکھا۔ 4000 سے زائد مشائخ سے علم حاصل کیا۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد جیسے جلیل القدر علماء شامل تھے۔ ان کی مجلس علمی میں زہد، تقوی، فقہ، لغت، حدیث، ہر شعبے کے ماہرین موجود تھے۔ ان کی گفتگو میں وقار ہوتا، ان کی دلیل میں وزن۔ وہ صرف عالم نہیں تھے، وہ معمار تھے۔ انہوں نے فقہ کو ابواب میں تقسیم کیا، مسائل کو ترتیب دیا اور امت کو ایک منظم فقہی نظام دیا۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مدون کیا، جو اس سے پہلے صرف یادداشتوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے اجتہاد کو بنیاد بنایا اور ہر مسئلے پر غور و فکر کیا۔ ان کا مذہب حنفی آج دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا فقہی راستہ ہے۔ انہوں نے دین کو آسان بنایا، مسائل کو واضح کیا اور امت کو ایک علمی خزانہ دیا۔ ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کی سخاوت سب بے مثال تھے۔ وہ اپنی تجارت کی آمدنی سے گزر بسر کرتے، اہل علم پر خرچ کرتے اور کسی کا ہدیہ قبول نہ کرتے۔ ان کی زندگی میں سادگی تھی، مگر ان کا علم شاہانہ تھا۔ ایک بار امام اعمش، جو خود حدیث کے امام تھے، حج پر روانہ ہوئے تو مسائل حج امام ابو حنیفہ سے لکھوا کر ساتھ لے گئے۔ یہ ان کے علمی مقام کی دلیل ہے۔ ان کے مجلس میں اگر کوئی غلطی کرتا تو شاگرد فوراً اصلاح کرتے۔ یہ علمی ماحول تھا جہاں حق کی تلاش ہوتی تھی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی پیشکش کی، مگر امام نے انکار کر دیا۔ کہا، میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو خلیفہ کی مرضی ہو، مگر اللہ کی رضا نہ ہو۔ خلیفہ نے اصرار کیا، مگر امام نے قسم کھا لی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ 146 ہجری میں امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا، مگر قید خانہ بھی ان کے علم کا مرکز بن گیا۔ امام محمد جیسے شاگردوں نے جیل میں ہی ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی مقبولیت سے خلیفہ خوفزدہ تھا اور پھر ایک دن زہر دے دیا گیا۔ جب زہر کا اثر ہوا، امام ابو حنیفہ نے سجدہ کیا اور اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بغداد کے خزران قبرستان میں دفن ہوئے۔ 50,000 سے زائد افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ 375 ہجری میں ان کی قبر کے قریب جامع الامام الاعظم تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ ان کی وفات ایک جسمانی اختتام تھا، مگر ان کی علمی زندگی آج بھی جاری ہے۔ ان کا فقہ، ان کی سوچ، ان کی دلیل سب آج بھی زندہ ہیں۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے۔
ایک ایسا چراغ جو وقت کے اندھیروں میں روشنی دیتا رہا۔